الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ اس کے درس کا پہلا حصہ ہو چکا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا پس غنی کر دیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ آج کسی کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب ہو، استاد کی خدمت کی توفیق نصیب ہو، اپنے مرشد کی خدمت کی توفیق نصیب ہو تو وہ فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے استاد کی خدمت کر چکا ہوں، میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے مرشد کی خدمت کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام اپنی قسمت پہ کتنا ناز کرتے ہوں گے کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور سب کچھ حضور پہ قربان کرتے تھے۔ اور یہاں پر میں آج بھی ایک بات سوچ رہا تھا، سورہ ضحیٰ چونکہ اس کا تعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ہے، تو یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید پڑھ کے سمجھنا اور عشق رسول میں ڈوب کے سمجھنا مزہ ہی اس کا ہے۔ جب ہم محبوب کا ذکر کرتے ہیں اور محبوب کی تعریف کرتے ہیں تو کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے نا، کہ جس خالق نے اتنی عظمتوں والا رسول بھیجا ہے اس کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مال بھی دیا اور اللہ نے اپنے محبوب کو قناعت بھی عطا فرمائی۔ جب ملا تو تناول فرمایا، جو کی سوکھی روٹی بھی کھائی، کھجوروں پہ بھی گزارا کیا، اور نہ ملا تو پیٹ پہ پتھر بھی باندھے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا اور قناعت اختیار کی جو ملا، اور پھر تقسیم بھی کیا۔ اور جہاں حضور کو نوازنے کی بات ہے اور عطا کرنے کی بات ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض، حضور علیہ السلام کا صحیح حدیث میں یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں یعنی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا یتیم پر سختی نہ کرنا، یتیم کو دبانا نہیں ہے۔ یہ تفسیر خازن میں علامہ علاء الدین علی بن محمد ابراہیم البغداد المعروف بالخازن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ یتیم کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کرتے تھے کہ اس کا مال دبا لیا کرتے تھے اور اس پر ظلم کرتے تھے، سختی کرتے تھے، جھڑکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیات میں قرآن مجید میں یتیم کے مال کے بارے میں ڈرایا ہے، جیسا کہ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال یتیم کھانا تو بڑی بات ہے، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں آگ بھر رہے ہیں۔ تو مال یتیم کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت زیادہ ڈرایا ہے۔ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ یتیم کے سر پہ محبت کے ساتھ دست شفقت رکھ دینا، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یتیم کے بارے میں تفسیر خازن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت فرمان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر بیت فی المسلمین، فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے بیت فیہ یتیم، جس گھر میں کوئی یتیم ہے
یحسن الیہ، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وشر بیت فی المسلمین بیت فی یتیم یساء الیہ، فرمایا گھروں میں سے بدترین گھر، برا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، فی الجنت ہاکذا، فرمایا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے؟ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، حضور علیہ السلام نے یوں دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور تھوڑا سا فاصلہ چھوڑا ان میں، فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میں محمد کے ساتھ کھڑا ہوگا، اسے جنت میں حضور علیہ السلام کا پڑوس اور قرب نصیب ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو بالکل بھی جھڑکنا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اس وقت کہ جس دور میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا کہ اے محبوب سارے یتیم کو جھڑکتے ہیں، اگر ادھر سے بھی جھڑک پڑ گئی تو وہ جائے گا کدھر؟ اور یہ وہ بارگاہ ہے ہی نہیں جہاں سے جھڑکا جائے، یہاں تو یتیم ہے، وہ تو انسان ہے، یہاں تو جانوروں کو بھی نہیں جھڑکا جاتا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی آیت کے ضمن میں بڑا خوبصورت شعر بھی لکھا ہے، فرمایا اللہ نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا اے محبوب اگر کوئی سائل آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ کوئی سائل آ جائے، اگر پاس چیز موجود ہو تو دے دینی ہے، نہیں تو اچھے انداز سے اسے واپس کر دینا ہے۔ یہی سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو دے دیں، ورنہ اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دیں، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ظلم کریں، اسے جھڑکیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن ہوں، اپنی بات کرتے ہیں اور یہی ہمارے لیے بھی ہے، فرمایا مومن ہوں، مومنوں پر رؤوف و رحیم ہو، مومن ہوں مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہو۔ قرآن پڑھیے نا، اللہ نے ارشاد فرمایا، آج بلکہ نماز عشاء میں بھی پڑھے گا وہی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومن ہوں مومنوں پر رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مومن ہوں، ہم مومن ہیں، اور حضور علیہ السلام مومنوں پر ہی رؤوف و رحیم ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں سائل ہوں، سائل تو ہوں میں، لیکن اگلی بات کیا ہے؟ سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، کہ سائلوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا محبوب کوئی سائل آ جائے تو فلا تنہر، یہ خوشی ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں لا ہے ہی نہیں، نہ ہے ہی نہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں تمہیں دیتا، اگر میں یہ ہوتا تو وہ کرتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے، یہاں پہ نہ والی بات کوئی نہیں ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اس کی چند مثالیں لے لیں کہ دنیا میں کوئی ایسا حکیم دکھا دیں، کوئی طبیب دکھا دیں جو اپنا لعاب دہن لگائے اور بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ پہلی مثال غار ثور کی لے لیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تشریف فرما ہے، سانپ ڈستا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، اور عرض کیوں نہ کریں، یہی دو ہستیاں تھیں وہاں پہ، اور انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا انداز دیکھیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ دوسری مثال غزوہ بدر کی لے لیں،
ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کٹا ہوا بازو لے کے آ گئے، بازو کٹ گیا، حضور کی بارگاہ میں لے کے، یا رسول اللہ بازو کٹ گیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، ساتھ رکھا، جڑ گیا۔ اگلی مثال لے لیجئے غزوہ احد میں، احد کے غزوے میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ میں تیر لگتا ہے، نکلی ہوئی آنکھ بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے آتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن لگا کے وہاں پہ رکھتے ہیں، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگلی مثال لے لیں خیبر کے موقع پہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ، آج شعبے چشم کی شکایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، آنکھوں کی تکلیف ختم ہو گئی۔ کوئی ایسا طبیب ہے کہ اسی غزوہ خیبر کے موقع پر سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پنڈلی لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور علیہ السلام لعاب دہن لگاتے ہیں، زخمی پنڈلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال ہے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، دشمن رسول کو مارا، نیچے اترنے لگے، سیڑھی سے گڑے، پنڈلی ٹوٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں فَعَصَبْتُهَا بِعَمَامَةٍ، میرے پاس جو سر پہ باندھا تھا اتار کے پنڈلی کو باندھ لیا، پنڈلی کو باندھا اور میں نے یہ نیت کر لی۔ اب دیکھیں بندے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے پہلے اس کا کوئی علاج کروں پھر جاؤں گا، بات بتاؤں گا، کہتے ہیں نہیں، جب تک میں حضور کو جا کے خوشخبری نہیں دے دوں گا تب تک میں اور کوئی کام نہیں کروں گا۔ جا کے پہلے حضور علیہ السلام کو بتایا اور پھر عرض کیا اپنی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی ٹانگ آگے کرو، تو آپ نے جب ٹانگ آگے کی، یوں آگے بڑھائی، فَمَسَحَهَا بِيَدِهِ فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں مبارک ہاتھوں سے مس فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، ہاتھ کے ساتھ مس فرمایا، دست شفقت پھیرا، دست شفا پھیرا، دست اقدس پھیرا، فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، ایسے لگتا تھا جیسے ٹوٹی ہی نہیں ہے۔ لاؤ نہ کوئی ایسا طبیب، لاؤ نہ کوئی ایسا حکیم۔ اور اسی طرح حدیبیہ کے موقع پہ پانی ختم ہوتا ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، تو ایک چھوٹے سے برتن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہاتھ رکھتے ہیں تو پانی کے چشمے نکل آتے ہیں۔ صحابی سے کسی نے پوچھا کتنے بندے تھے، پانی جو نکلا کس کس نے پیا؟ کہتے ہیں وضو بھی کیا، پیا بھی، جو جانور ساتھ تھے گھوڑے ان کو بھی پلایا۔ کسی نے سوال کیا، اب سوال کرنے والے بھی بڑے عظیم تھے، جواب دینے والے بھی بڑی عظیم تھے، اور وہ سوال جواب ہمارے لیے تھے تاکہ ہمارے عقیدے پختہ ہو جائیں۔ سوال کیا کتنے بندے تھے، تو انہوں نے پہلے اپنا عقیدہ بتایا پھر تعداد بتائی۔ عموماً ہوتا ہی ہے نا، بندہ پوچھے کتنے بندے تھے، بندہ 100 بندے تھے جی، لیکن نہیں، انہوں نے کہا بندے بعد میں بتاؤں گا، عقیدہ پہلے بتاؤں گا۔ فرمایا لو کننا مئۃ الف لکفانا، فرماتے ہیں آپ نے تعداد پوچھی ہے، پہلے عقیدہ سنو، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے مصطفیٰ کی انگلیوں سے اتنا پانی نکلا کہ سب کو پورا ہو جاتا، لیکن ہم 1500 تھے، ہم تھے 1500، لیکن عقیدہ میرا یہ ہے کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو ان کو پورا ہو جاتا۔ اسی طرح یہ تو انسانوں کی مثالیں، آپ نے سنا ہوا وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب کسی صحابی نے ممبر پیش کیا تو تنے کو جدا کیا گیا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں آوازیں آنے لگی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور اسی طرح اونٹ ایک آتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اونٹ آتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے روتا بھی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اب کون سمجھے اونٹ کی بولیاں؟ وہی سمجھے جن کو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اونٹ بلبلایا، رونے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے، بارگاہ مصطفیٰ میں فریاد کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا مالک کو بلا کے لاؤ نا۔ مالک کو بلایا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے معاملے میں اللہ سے ڈر، یہ شکایت کر رہا ہے
کہ میرا مالک کام زیادہ کرواتا ہے، کھانا تھوڑا دیتا ہے، میں بھوکا رہتا ہوں اور میرے اوپر وزن بہت زیادہ رکھتا ہے۔ اندازہ لگائیں نا، جو جانوروں کی بولیاں سن کے سمجھ کے ان کی داد رسی کرتے ہیں، کوئی امتی پکارے گا تو اس کی داد رسی نہیں فرمائیں گے۔ یہ عقیدے کہاں سے آ گئے، یہ سوچ اور نظریہ کہاں سے آ گیا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ اونٹ کیا لینے آیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے حد کر دی، فرمایا مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں، میں نے غار سور کی بات کی، سانپ نے ڈسا، حضور نے لعاب دہن لگایا، پنڈلی ٹوٹی، حضور نے لعاب دہن لگایا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آشوب چشم کی عرض کی گئی، لعاب دہن لگایا، اونٹ نے فریاد کی، حضور علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا سمجھا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارے کمالات کس نے عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم جب محبوب کی عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو اس طرح اللہ کا دو بار ذکر ہوتا ہے، توحید کا دو بار ذکر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے توحید یہ ہوتی ہے اللہ نے دیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ خالق و مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، ہمارے محبوب کو بھیجنے والا بھی اللہ ہے۔ تو یہ ایک بار توحید کا اعلان ہو گیا۔ پھر جب ہم محبوب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی شانوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو حضور کی شانیں جب بیان ہوتی ہیں پھر تصور ذہن میں آتا ہے یہ ساری شانیں دیے کس نے ہیں، یہ سارے مقام دیے کس نے ہیں؟ پھر خیال آتا ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے، دوسری بار پھر توحید کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو وہ ہیں جو ذکر مصطفیٰ کر کر کے ہر بار توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے شان مصطفیٰ بیان کرنے سے توحید پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ توحید کا ذکر بڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر بڑھتا ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ چرچا کیسے کرنا ہے؟ دو طرح سے چرچا ہوتا ہے، ایک ذکر کے ساتھ، دوسرا شکر کے ساتھ۔ ذکر کر کے بھی چرچا ہوتا ہے، شکر کر کے بھی چرچا ہوتا ہے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا چرچا کرو، ان کا ذکر کرو اور پھر ان پر شکر کرو۔ اللہ کی نعمتوں کا چرچا بھی کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ نعمتوں کا چرچا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے تو اچھے کپڑے پہنو، اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے تو اچھا کھانا کھاؤ، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے غنی کیا ہے تو غریبوں کو دو، ان میں بانٹو، یہ چرچے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اب میرے پاس پہننے کے لیے اگر اچھے کپڑے ہیں، میں جان بوجھ کر پرانے پھٹے کپڑے پہن کے آ جاؤں تو یہ چرچا نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا چرچا نہیں ہے۔ تو جو ملا ہے اس کو شان و شوکت کے ساتھ پہنو، خوش رہنا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، مگر حلال طریقے سے۔ اللہ دے تو ان کا چرچا کریں، اور دوسری چیز ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دے کر کے بھی ہوتا ہے، شکر سجدوں سے بھی ہوتا ہے، شکر عبادت سے بھی ہوتا ہے۔ جتنی بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اولاد نعمت، گھر نعمت، گاڑی نعمت، مکان نعمت، لباس نعمت، کائنات کی ہر شے جو جائز طریقے سے ہم تک پہنچے اللہ کی نعمت ہے۔ جو ناجائز طریقے سے آئے وہ نعمت نہیں، وہ عذاب ہے، وہ مصیبت ہے۔ جو جائز طریقے سے آئے وہ نعمت ہے۔ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، گاڑی، گھر، مکان، اولاد، بیوی، بچے اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کائنات میں حضور علیہ السلام کی ذات سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی صورت میں سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اسی ضمن میں علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ جب حضور کا ذکر کیا تو ساری نعمتیں ضمناً بیچ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، ہماری نماز عشاء درس و بیان اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ یا اللہ پاک جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھ، موت آئے ایمان پر نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم تیری وحدانیت کو ماننے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، کفر و شرک کی ضلالتوں سے ہمیں محفوظ رکھا۔ یا اللہ پاک اسی طرح دم آخر تک ہمیں اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو دین اسلام پر کامل استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بھائی بزرگ درس قرآن میں شرکت کرتے ہیں، محبت رسول نصیب فرما، عشق رسول نصیب فرما، دیدار رسول نصیب فرما، پہچان رسول نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درس قرآن کی برکت سے ہم جب قبر میں جائیں تو ہماری قبروں کو روشن فرما دے۔ یا الہ العالمین اس درس کا مقصد صرف اور صرف تیری رضا ہے، علم دین کی تبلیغ ہے۔ اے میرے مالک و مولا فہم قرآن ہمارا مقصد ہے۔ یا الہ العالمین دم آخر تک ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما۔ قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے، سمجھتے سمجھتے، عمل کرتے کرتے ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین جیتے جی ہم سے دین کی خدمت لے لے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم نے تیرا اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا، اے میرے مالک و مولا تیرے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کی گئی، اس میں بھی تیرا ذکر ہے۔ اے میرے مالک و مولا اس ذکر خیر کا صدقہ، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کا صدقہ، اے میرے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا کل بروز قیامت اپنی رحمت اور اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان سب بھائیوں بزرگوں کے رزق میں، جان میں، مال میں، اعمال میں، روزی رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اس قرآن پاک کے درس کا صدقہ یا اللہ یہ جو محبت کے ساتھ درس قرآن میں شرکت کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان کی نسلوں کو، ہمیں ہماری نسلوں کو تا دم آخر اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے۔ یا الہ العالمین گناہ کر کر کے جو دلوں پہ سیاہیاں چڑھی ہوئی ہیں، اس قرآن کی برکت سے وہ دلوں کے زنگ دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا اس کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ پاک تمام احباب جن کے والدین زندہ ہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، بالخصوص میرے ماں باپ کو صحت و سلامتی والی زندگیاں نصیب فرما، جنہوں نے دین کی راہوں کا مسافر بنایا۔ اے میرے مالک و مولا ان کے اس عظیم قدم کا صدقہ ان کی دنیا و آخرت کو بہتر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔